نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين يحذر المنافقون ڈرتے رہتے ہیں منافق ان تنزل علیہم سورۃ کہ نازل کر دی جائے ان پر کوئی سورت تنبئہم بما فی قلوبہم خبر دی جائے ان کو جو ان کے دلوں میں ہے قل استہزئوا آپ کہہ دیجئے مذاق اڑا لو ان اللہ مخرج ما تحذرون بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو تم ڈرتے ہو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں لَيَقُولُنَّ وہ ضرور کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب بے شک ہم تو گپ شپ کر رہے تھے اور کھیلتے تھے قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو لا تعتذروا مت عذر کرو قد کفرتم بعد ایمانکم یقیناً کفر کیا تم نے ایمان کے بعد ان نعفو عن طائفۃ منکم اگر ہم معاف کریں ایک گروہ کو تم میں سے نعذب طائفہ ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو بأنہم کانوا مجرمین اس لیے کہ بے شک وہ مجرم ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 8واں رکوع آیات نمبر 64 65 اور 66 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین منافقین کی عادات منافقین کے حالات اور منافقین پر وعید کا تذکرہ جاری ہے گزشتہ سبق میں ان کے گستاخانہ جملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق تھے ان کا تذکرہ تھا ان کی جھوٹی قسموں کا تذکرہ تھا آج کے سبق میں بھی منافقین ہی کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو
تو منافقین کو ڈر لگ جاتا ہے کہیں اس میں ہمارا پول نہ کھول دیا جاؤ، یعنی اندر سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں یہ صورت ہمارے خلاف نہ نازل ہو گئی ہو، لیکن منافقت اور بےایمانی چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کی آیات کے خلاف یا اللہ کی توحید کے خلاف کوئی بات کی ہے، تو غلط بات کی ہے، نامناسب جملے بولے ہیں، تو کیوں بولے ہیں؟ آگے سے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو ویسے گپ شپ کر رہے تھے۔ ارے بھائی، گپ شپ کے لیے تمہیں اللہ کی آیات ملی ہیں، گپ شپ اور ہنسی مذاق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ عادات ہیں منافقین کی۔ ایک تو یعنی ان کی کرتوت ایسے کہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا پول نہ کھل جائے، کیونکہ جو بندہ مومن اور مخلص ہوتا ہے اس کو تو کوئی ڈر نہیں۔ یہی آپ دیکھ لیجیے، ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے۔ سچے آدمی کو کوئی ڈر نہیں جس میدان میں لے جاؤ، اور جھوٹا آدمی وہ تو ڈرے گا جناب نہیں، سامنا کسی کا نہیں کر پائے گا۔ تو یہی حالت ہے سچ اور جھوٹ کی، اور یہی حالت ہے مومن اور منافق کی۔ ارشاد فرماتے ہیں یحذر المنافقون، ڈرتے رہتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورہ، کہ کہیں نازل نہ کر دی جائے ان کے خلاف کوئی صورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جس میں خبر دی جائے جو ان کے دلوں میں ہے۔ کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر جائے جس میں ان کے دلوں کے حالات بیان کر دیے جائیں۔ اور کبھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے سپارے کے اندر ہے، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں سے ملتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو ایویں ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قل استہزئوا، آپ کہہ دیجئے اچھا کر لو ٹھٹھے، کر لو مذاق، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو۔ اللہ تمہارے دلوں کے پول کھولنے والا ہے، تم ڈرتے ہو کہ کہیں ہماری منافقت کھل نہ جائے، اللہ کھولے گا، کیونکہ ایسے کئی موقع آئے، جیسا کہ ابھی ہم تبوک کے موقع پہ ابھی آپ نے سنا کہ بہانے بنا کے جی میرا یہ مجبوری اور وہ مجبوری، ایسا موقع آئے گا جہاں اللہ کے نبی تمہیں اجازت نہیں دیں گے، اور پھر بھی تم نبی پاک کی بات نہیں مانو گے، تمہاری منافقت کھل جائے گی، اللہ وہ نکالے گے تمہاری منافقت جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیوں تم مخالفت کرتے ہو، کیوں تم باتیں کرتے ہو اللہ رسول کے خلاف، لَيَقُولُنَّ، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے انما كنا نخوض ونلعب، بے شک ہم تو گپ شپ کر رہے تھے، ایویں مشغول تھے، ونلعب، اور کھیل رہے تھے۔ وہ جی حقیقت میں تو اللہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، حقیقت میں تو قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جی کوئی بات نہیں کرتے، بس گپ شپ میں کر دیتے ہیں۔ اللہ کا جواب قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ ارے تمہیں مذاق کے لیے اللہ اور اس کی آیات ہی ملی ہیں، تمہیں ہنسی مذاق کے لیے رسول اللہ کی ذات ہی ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ مذاق میں بھی اللہ اس کے رسول کی بے ادبی کرنے کی اجازت ہے نہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ منافقین کی عادت ہے، ایمان والوں کی یہ عادت اور کام نہیں ہے، منافقین مذاق کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ایک آدمی شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ کر سکے تو گناہ گار ہے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اللہ بخش دیں گے، لیکن اگر کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ ایمان سے فارغ ہے۔ مثال کے طور پہ داڑھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک آدمی نے نہیں رکھی، چلو اللہ تعالیٰ
عمل کی توفیق دے گے، کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں انسان میں، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن ایک آدمی اس کی مذاق اڑاتا ہے، توہین کرتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی چلو اللہ توفیق دیں گے، اور ایک آدمی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، ایسی ہر چیز ہے۔ ایک آدمی حج کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک آدمی قربانی کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک آدمی جہاد کا مذاق اڑا رہا ہے، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ عادت ایمان والوں کی نہیں، کس کی ہے؟ منافقین کی ہے۔ یہ عادت کس کی ہے بولے جی؟ منافقین۔ ایمان والے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائے۔ اللہ فرماتے ہیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس آیت کے شان نزول مفسرین لکھتے ہیں تبوک کا یہ سفر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ منافق بھی گئے، کبھی کبھی تو جاتے ہیں نا اپنا وہ حرم رکھنے کے لیے، تو راستے میں جب آپس میں اکٹھے ہوتے تو نعوذ باللہ مذاق اڑاتے، اے جا رہے ہیں جی روم اور فارس اور یہ فلاں فلاں بڑی سلطنتوں کو فتح کرنے کی، یعنی مذاق اڑاتے۔ اور جب پوچھا جائے نہیں جی ویسے مذاق کر رہے ہیں جی، ورنہ تو ہم نبی پاک کے ساتھ ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہیں بدبختو شرم نہیں آتی، تم اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے؟ تم جیسا بدبخت کون ہوگا؟ کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہو اور بدبخت و بے ادبی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا لا تعتذروا، معذرت نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم نے کفر کر دیا ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان لائے اور نبی کی بے ادبی کر کے پھر کافر ہو گئے۔ نبی کی بے ادبی کر کے کیا ہو گئے؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ کے قرآن کی بے ادبی تو بندہ ایمان سے فارغ، نبی کی بے ادبی تو بندہ ایمان سے فارغ، پر میں اور ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، ادھر ادھر کے بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم نے کفر کر دیا ایمان کے بعد۔ اب یہ بات الگ ہے اگر کسی کو پھر اللہ سچی توبہ کی توفیق دے اور ہو تو اللہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، جو توبہ کرے اس کے لیے کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حالات تمہارے ایسے ہیں کہ تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم ایک گروہ کو تم منافقوں میں سے معاف بھی کر دیں، نعذب طائفۃ، ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے، جن کے اندر کچھ شرم ہے، جن کے اندر کچھ ایمان کی طرف رغبت ہے، ان کو تو ہم معاف کر دیں گے، لیکن یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ہم ان کو ضرور عذاب دیں گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں، اور جرم بھی معمولی نہیں، نبی پاک کی بے ادبی کرنا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ منافقین ایک تو ایسے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈر رہتا ہے کہ ہمارے دل کی بات لوگوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ تو جناب ہمارے پلے کھ نہیں رہے گا، تو دل سے فرمایا مخلص ہو جاؤ۔ اور دوسری بات، اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں اور بے ادبیاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ویسے گپ شپ کر رہے تھے، اور میں ایسی گپ شپ خبردار، اللہ اس کے رسول کے متعلق ہرگز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے رہتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ نازل کر دی جائے ان پر کوئی سورت، تو ان پر سمرات ان کے خلاف، کہ نازل کر دی جائے ان کے خلاف کوئی سورت، تو نبئہم بما فی قلوبہم، کہ خبر دی جائے اس میں جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، آپ کہہ دیجئے کرو مذاق، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالی نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بے شک ہم مشغول تھے گپ شپ میں اور کھیل رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ
وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے ساتھ، کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، کیا اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، تم بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم نے کفر کر دیا ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم نے معاف بھی کر دیا ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔